باب معرفة الوقوف. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فالتام فالكافي ولفظا فامنعا، إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله. وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب معرفت الوقوف. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مخارج الحروف اور صفات اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے تجوید کے احکامات مکمل کرنے کے بعد وقف کا ذکر کیا ہے. وقف کے بعد انہوں نے مقطوع اور موصول کا ذکر کیا ہے. مقطوع اور موصول اس کا تعلق رسم الخط سے ہے. آگے رسم الخط کے اندر اس تا کا بھی ذکر کیا ہے جو تا مدورہ یا تا لمبی پڑھی جاتی ہے، لمبی لکھی جاتی ہے، مدورہ قرآن میں نہ ہو، جو لمبی ہو، یعنی وہ تا جو ہا کی صورت میں نہ ہو، وہ تا جو ہا کی صورت میں نہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ تجوید جو ہے نا کیا نام ہے وہ دو چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں. الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف. ترتیل کا معنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے تجوید الحروف اور معرفت الوقوف. تجوید الحروف کا ذکر گزر گیا، اب یہ معرفت الوقوف ہے. اس کے بعد انہوں نے رسم الخط کا ذکر کیا، لیکن رسم الخط جو ہے کیا نام ہے تفصیلاً ذکر نہیں ہے. رسم الخط انہوں نے اتنا ذکر کیا ہے کہ جس کا تعلق وقف کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ وقف کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رسم الخط کو بھی اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وقف کے ساتھ ہے. اس رسم الخط کا ذکر کیے ہیں جس کا تعلق وقف کے ساتھ ہے. مکمل رسم الخط پر بحث اس میں نہیں ہے. بات سمجھے نا؟ پہلی بات یہ کہ وقف، دیکھو وقف کی جو ہے نا کیا نام ہے تفصیل جو ہے تفہیم الوقوف کے اندر انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے، تفصیلاً وہ آپ کو پڑھائیں گے اس میں. اب جتنا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے اس کا آپ کو بتلاتے ہیں. یعنی تو تجوید الحروف کے بعد ضروری ہے کہ وقف کو پہچانا جائے. کس کو پہچانا جائے؟ وقف کو. یعنی تجوید الحروف کس کو کہتے ہیں؟ تجوید الحروف مطلب یہ ذکر کر کے اس کے اندر مخارج بھی داخل ہیں، اس کے اندر صفات لازمہ بھی داخل ہیں، اور اس کے اندر صفات عارضہ بھی داخل ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو یہاں پر صرف جو ہے نا کیا نام ہے تجوید الحروف کا ذکر کر کے یہ بتلا دیا کہ مکمل تجوید جو ہے نا کیا نام ہے وہ تجوید کا بیس گزر گیا ہے. اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے ضروری کیا ہے؟ وقف کو پہچاننا. کس کو پہچاننا؟ وقف باعتبار معنی بھی ہوتا ہے، باعتبار کیفیت بھی ہوتا ہے، باعتبار موقوف علیہ کے ہوتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے وقف باعتبار معنی کا ذکر کیا. کس کا ذکر کیا ہے؟ وقف باعتبار معنی کا. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ وقف باعتبار موقوف علیہ کی تو بہت ساری قسمیں بنتی ہیں، لیکن مشہور جو عام کتابوں میں 5 صورتیں بتائی ہیں. کتنی بتائی ہیں؟ 5 صورتیں. وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالابدال، وقف بالروم، وقف بالاشمام. باقی تفصیل انشاءاللہ تفہیم الوقوف میں ہم کو بتائیں گے. وقف بالسکون کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کلمے پر وقف کرتے ہیں وہ کلمہ پہلے سے ساکن، وہ کلمہ پہلے سے فحدث
اس پر ہم وقف کرتے فحدیث میں تھا پہلے سے کیا ہے ساکن ہے. علیہم پر وقف کرتے میم پہلے سے ساکن ہے. اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وقف بالسکون. وقف بالاسکان کہتے ہیں کسی کلمے کو ساکن کر کے وقف کرنا. اور رحیم اس کو ساکن کر دیا وقف کر دیا. نستعین ساکن کر کے وقف کر دیا. وقف بالابدال کہتے ہیں کہ کلمے کو تبدیل کرنا. کیا کرنا؟ ابداً وقفاً ابدا، براردین وقفاً برارا. وقف بالروم، وقف بالروم یہ ہے کہ اس میں جو ہے کیا نام ہے حرف ساکن نہیں ہوتا ہے. حرف ساکن نہیں ہوتا. حرف کے اوپر جو ہے کیا نام ہے حرکت پڑی جاتی ہے. وقف بالروم صرف دو حرکتوں میں ہوتا ہے، زیر اور پیش میں. چاہے وہ ایک زیر ہو، دو زیر ہو، ایک پیش ہو، دو پیش ہو، چاہے وہ ایک ہو یا دو ہو، لیکن پڑھیں گے اس میں ایک حرکت. اور ایک حرکت کے تیسرے حصے کو ظاہر کریں گے. کتنے حصے کو ظاہر کریں گے؟ تیسرے حصے کو. تو وہ ساکن نہیں ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساکن نہیں ہوا. سمجھے نا؟ اور پانچویں قسم وقف بالاشمام ہے جو عام مشہور ہے. وقف بالاشمام یہ ہے کہ وہ صرف پیش میں ہوتا ہے، چاہے ایک پیش ہو یا دو پیش ہو. اس میں کلمہ ساکن ہوتا ہے. کلمہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. ساکن کرنے کے بعد صرف ہونٹوں کا اشارہ کر کے اس کے پیش کی طرف اشارہ کرتا ہے. کس طرح کرتے ہیں؟ نستعین. ساکن کرنے کے بعد ہونٹوں کو گول کر کے اشارہ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ وقف بالاشمام. بات سمجھے نا؟ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تین قسمیں بیان کی ہے وقف باعتبار معنی کے. وقف باعتبار معنی کے تین قسمیں بیان کی ہے. کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ تین قسمیں. کون سی قسم ہے؟ یعنی وقف کرنے کے بعد ابتدا کرنا. تو ابتدا کی بھی جو ہے کہنا میں صورتیں ہیں. بات سمجھے نا؟ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا کی جو ہے کہنا میں مکمل بیس انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن جس طرح وقف کی صورتیں ہیں اسی طرح ابتدا کی بھی صورتیں ہیں. بات سمجھے نا؟ کسی جگہ سے آپ ابتدا کریں گے، اعادہ کریں گے. اعادہ کرنے میں جو نا معنی تبدیل ہوتا ہو تو وہ اعادہ درست نہیں ہے. جس طرح وقف کرنے میں اگر معنی غلط ہوتا ہو تو وقف درست نہیں ہے، اسی طرح اعادہ کرنے میں بھی اگر معنی غلط ہوتا ہو تو وہ اعادہ بھی درست نہیں ہے. بات سمجھے نا؟ قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ہاں، اگر کوئی ان اللہ فقیروں سے اعادہ کریں گے تو یہ اعادہ قبیح ہے. بات سمجھے نا؟ یہ اعادہ درست نہیں ہے. سمجھے نا؟ اسی طرح وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. اگر کوئی نحن سے اعادہ کرتے ہیں تو اعادہ قبیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح اعادے کی بھی قسمیں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا میں. وقف کی قسمیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تین ذکر کی ہے. ایک کیا ہے؟ وقف تام ہے. دوسرا وقف کافی ہے. تیسرا وقف حسن ہے. وقف تام کیا ہے؟ وہی لما تم، یعنی وہ ہے کہ وہ جو ہے کہنا میں اس کا معنی مکمل ہوتا ہو، اگلے کلمے کے ساتھ اس کا معنوی اعتبار سے یا لفظی اعتبار سے تعلق نہ. بس سمجھے نا؟ یعنی جہاں پر ہم وقف کریں اس کا جو ہے کہنے میں اگلے کلمے سے لفظی بھی تعلق نہ ہو اور معنوی بھی تعلق نہ ہو. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہاں پر جو ہے کہنا میں لفظی تعلق بھی ختم ہوا اور معنوی تعلق بھی ختم ہوا. ان الذین کفروا، آگے جو ہے پورا بیس ہی بدل گیا. سمجھا نا کہ نہیں سمجھا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جس کا جو ہے کہنے میں تعلق معنوی نہ ہو تو اگلے والے کلمے سے کیا کرنا؟ ابتدا کرنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم. صحیح. دوسرا اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف تام. فالکافی، اور کافی وہ ہے کہ جس کا لفظی جو ہے نا کیا نام ہے تعلق ہو، جس کا کیا تعلق ہو؟ لفظی تعلق ہو. لیکن اس میں یہ ہے کہ لفظی تعلق ہو لیکن اگر یہ آیات کے آخر میں رؤوس الآیات ہیں تو پھر آگے سے شروع کرنا صحیح ہے. آگے سے شروع کرنا صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر لفظی تعلق ہو لیکن اس کا جو ہے نا کیا نام ہے آگے یعنی رؤوس الآیات ہو، رؤوس الآیات میں آگے جو ہے نا کیا نام ہے آگے سے شروع کرنا صحیح ہے. اگر رؤوس الآیات نہ ہو تو پھر اعادہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور قبیح وہ ہے کہ جس کا جو ہے نا کیا نام ہے ما بعد کے ساتھ لفظی بھی تعلق ہو اور معنوی بھی تعلق ہو اور وہاں پر وقف کرنے سے معنی تبدیل ہوتا ہو. وقف کرنے سے معنی تبدیل ہوتا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، تو اس کو جو ہے نا کہنا ہے پیچھے سے اعادہ کرنا صحیح ہے. فویل للمصلین، حالانکہ یہ آیات ہے
آیات ہے نا، آیات کے اوپر ہے، لیکن یہاں پر وقف کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ معنوی اعتبار سے اور لفظی اعتبار سے آپ دیکھیں، معنوی اعتبار سے اس کا کیا معنی بنے گا کہ نمازی جو ہے نا کیا نام ہے ہلاک ہو گئے، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ویسے تو نہیں ہے۔ ہلاکت کس کے لیے ہے؟ جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس طرح کے اگر جو ہے نا کیا نام ہے اس کا معنی تبدیل ہوتا ہو، معنی غلط ہوتا ہو، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں اعادہ ضروری ہے۔ کوشش یہ کریں کہ وہاں وقف نہ کریں، کوشش یہ کریں کہ وقف نہ کریں۔ اگر وقف ہو جائے، اضطراری حالت میں وقف ہو جائے، یعنی آپ سانس ٹوٹتے ہوئے یا کسی بھی صورت میں وقف ہو جائے، تو پھر اس میں اعادہ کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھے نا؟ ہاں، یہ آگے انہوں نے ذکر کیا اور آگے فرمان ہے کہ قرآن کریم میں ایسا کوئی وقف نہیں ہے، قرآن کریم میں ایسا کوئی وقف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا کیا نام ہے جو لازم ہو، ضروری ہو، واجب ہو، اور جو ہے نا کیا نام ہے وقف کرے نہ کرے اس پر جو ہے نا حرام کا حکم لگے، ایسے نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے کوئی سبب ہونا ضروری ہے۔ کوئی سبب ہوگا تو پھر وقف کرنا صحیح نہیں ہے۔ وقف حرام بھی ہے اور منع بھی ہے، واجب بھی ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور جہاں پر کوئی سبب نہ ہو، یعنی معنوی سبب نہ بنتا ہو، معنوی سبب نہ بنتا ہو، تو وہاں پر وقف کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بات سمجھے نا؟ بس اوقات یہ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب حضرات جو ہے نا کیا نام بغیر آیاتوں کے وقف کر لیتے ہیں، ہاں، اور آگے جا کے آگے پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاکستانیوں میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر معنی بھی پورا ہوتا ہو اور وہ آیات جو ہے نا کیا نام ہے وہاں پر کوئی آیات نہ لکھی ہو، وقف کر لیا، تو اس کے جو ہے نا نمبر کاٹ دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو ہے نا کیا نام ہے غلط وقف کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، بات سمجھے نا؟ اگر معنی کے اعتبار سے اور لفظی اعتبار سے اگر معنی صحیح بنتا ہو اور لفظی تعلق بھی صحیح ہو، ہاں، تو اس اعتبار سے اگر وقف کر لیا تو مسئلہ نہیں ہے۔ بات سمجھے نا؟ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی اس طرح کی جو ہے نا کیا نام ہے خرابی لازم آتی ہو، منشاء الہی کے خلاف ہوتا ہو، کس کے خلاف ہوتا ہو؟ منشاء الہی کے، تو وہاں پر جو ہے نا وقف کرنا پھر حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، لیکن انہوں نے جو فرمایا ہے کہ اس طرح کا جو کوئی حرام نہیں ہے یا واجب نہیں ہے، وہ واجب اور حرام اس صورت میں نہیں ہے جب اس کے لیے کوئی سبب نہ ہو۔ اگر حرام ہونے کا سبب ہو تو حرام ہے، واجب ہونے کا سبب ہو تو واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مزید تفصیل انشاءاللہ کل میں آپ کو بورڈ کے اوپر وقف کی تمام قسمیں آپ کو انشاءاللہ میں بورڈ کے اوپر سمجھاؤں گا، بورڈ کے اوپر پڑھاؤں گا۔ ابھی صرف میں نے آپ کو ترجمہ اور جو کتاب میں جو جتنی تشریح تھی اس اعتبار سے میں نے آپ کو پڑھایا۔ جو وقف کی اصل جو صورتیں ہیں وہ انشاءاللہ کل میں آپ کو تفصیلاً پڑھاؤں گا۔